بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص جو لوگوں کے عیب چھپاتا تھا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ مدینہ کی گلیاں اس دن بھی ویسی ہی خاموش تھی جیسے ہر فجر کے بعد ہوا کرتی تھیں۔ سورج کی پہلی کرنیں مٹی کے گھروں کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی طمانینت پیدا کر رہی تھیں۔ انہی گلیوں میں ایک شخص آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ نہ کوئی بڑا عالم، نہ کوئی مشہور خطیب، نہ کوئی امیر تاجر۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، مگر اس کے دل میں ایک غیر معمولی صفت چھپی ہوئی تھی۔ عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نعمت عطا کر رکھی تھی، لوگوں کے عیب چھپانے کی نعمت۔ وہ لوگوں کی کمزوریاں جانتا تھا مگر کبھی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ وہ غلطیاں دیکھتا تھا مگر پردہ ڈال دیتا تھا۔ وہ راز سنتا تھا مگر انہیں قبر کی طرح اپنے سینے میں دفن کر لیتا تھا۔ ایک آزمائش۔ ایک دن اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک نوجوان سعید بری صحبت میں پڑ گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، محفلوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ کوئی کہتا یہ تو بگڑ گیا ہے، کوئی کہتا اس کے والدین کی تربیت ہی ٹھیک نہیں۔ عبداللہ نے سب سنا مگر خاموش رہا۔ ایک رات سعید خود روتا ہوا عبداللہ کے دروازے پر آیا، آنکھیں لال، آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، بھائی عبداللہ، میں بہت گناہوں میں پڑ گیا ہوں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عبداللہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور بس اتنا کہا، بیٹا، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، اور جب تک تو خود اپنے عیب ظاہر نہ کرے میں بھی نہیں کروں گا۔ اس نے سعید کو نصیحت کی، تنہائی میں نرمی سے، نہ کسی کو بتایا نہ کسی کو اشارہ دیا۔ چند مہینوں میں سعید بدل گیا، مسجد کی پہلی صف میں نظر آنے لگا۔ لوگ حیران تھے مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے کس کا کردار تھا۔ زبان کی حفاظت۔ عبداللہ کا اصول تھا، اگر کسی بات سے کسی مسلمان کی عزت مجروح ہوتی ہو تو وہ بات میرے لیے حرام ہے۔ ایک دن بازار میں کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ایک شخص کے عیب بیان کر رہے تھے۔ کسی نے عبداللہ سے بھی کہا، تم بھی تو جانتے ہو اس کے بارے میں، کچھ تو کہو۔ عبداللہ نے نظریں جھکا لیں اور کہا، میں اپنے بھائی کے عیب بیان کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ ہنسے، کسی نے طنز کیا، مگر عبداللہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ آزمائش کا سخت دن۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن عبداللہ خود آزمائش میں پڑ گیا۔ ایک تجارتی معاملے میں اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی تھی مگر نقصان بڑا تھا۔ اگر یہ بات پھیل جاتی تو اس کی ساکھ ختم ہو جاتی، لوگ اس پر الزام لگاتے، عزت خاک میں مل جاتی۔ عبداللہ نے رات بھر اللہ کے حضور رو کر دعا کی، اے اللہ، میں نے کبھی کسی کا پردہ فاش نہیں کیا، آج تو بھی میرا پردہ رکھ لے۔ اگلے دن عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص کو نقصان ہوا تھا وہ خود آگے آیا اور بولا، یہ میری غلط فہمی تھی، عبداللہ کا کوئی قصور نہیں۔ لوگ حیران رہ گئے، معاملہ ختم ہو گیا، کسی کو عبداللہ کی کمزوری کا علم نہ ہو سکا۔
اللہ کا وعدہ۔ عبداللہ کو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، جو شخص کسی مسلمان کا دنیا میں عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا۔ اس کے آنسو بہنے لگے، اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا۔ پردے کا صلہ۔ عبداللہ کی زندگی آخری دن آئے، بیماری میں بھی اس کی زبان پر کسی کے خلاف ایک لفظ نہ آیا۔ لوگ اس کی عیادت کو آتے تو کہتے، ہم نے آپ سے ہمیشہ خیر ہی دیکھی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو پورا محلہ جنازے میں شریک تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا۔ ایک نیک بزرگ نے خواب میں عبداللہ کو دیکھا، اس کا چہرہ روشن تھا۔ اس نے کہا، اللہ نے میرا پردہ رکھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف اس لیے کہ میں بندوں کا پردہ رکھتا تھا۔ ہمارے لیے سبق۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہر وہ بات جو ہم جانتے ہیں کہنا ضروری نہیں، ہر سچ بولنا حکمت نہیں، کسی کا عیب بیان کرنا عبادت نہیں، کسی کا پردہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ آخر آج ہم سوشل میڈیا، محفلوں اور گفتگوؤں میں دوسروں کے عیب اچھالنے کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا حساب اسی پیمانے سے لے گا۔ آخری پیغام۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت محفوظ رہے، تمہاری غلطیاں چھپی رہیں، قیامت کے دن اللہ تم پر رحم کرے، تو آج سے عہد کرو، لوگوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارا پردہ رکھے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔